ناظرین اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن میں بدقسمتی سے جو قرآن سوزی کے واقعات ہوئے تھے اس پہ پوری دنیا میں بڑا شدید رد عمل آیا۔ اس رد عمل کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں سویڈن کا جو سفارت خانہ ہے وہ بھی بند ہے، اور اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے دوبارہ قرآن سوزی کی جو ہے وہ اجازت پولیس سے طلب کی فروری کے مہینے میں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے عراق اور جو ہے وہ ترکی کی ایمبیسی کے سامنے قرآن جلانا ہے۔ یہ وہ شخص نہیں ہے بدبخت جس نے پہلے بہت سے شہروں میں یا ترکی کی ایمبیسی کے سامنے قرآن سوزی کی تھی، یہ کوئی اور لوگ تھے۔ سویڈن کی پولیس نے ان کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی، اور انہوں نے کہا جی کہ اس سے شدید نقص امن کا خطرہ ہے، کیونکہ پچھلے سال سے جب اس بدبخت شخص نے سویڈن کے مختلف شہروں میں قرآن سوزی کی تو اس پہ بڑے شدید ہنگامے ہوئے، اور اس میں پولیس والے بھی زخمی ہوئے، املاک بھی جلائی گئیں۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کچھ تھما اور پھر لوگوں نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس نے ایک دو جگہ قرآن سوزی کی لیکن لوگ وہاں پہ گئے نہیں، تو یہ معاملہ تھوڑا جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن اس نے جب ترکی کی ایمبیسی کے سامنے قرآن سوزی کی تو یہ پوری دنیا میں یہ معاملہ پھیل گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ترکی کے ساتھ پہلے ہی سویڈن کا معاملہ چل رہا تھا، اور نیٹو کی جو اپلیکیشن کے سلسلے میں اب جب یہ ترکی کے سفارت خانے کے سامنے ہوا تو یہ جو ہے وہ ترکی نے اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اب نیٹو کی اپلیکیشن تبھی قبول کی جائے گی جب قرآن سوزی کے یہ واقعات بند ہوں گے۔ اس پہ سویڈش حکومت جو ہے اس نے سوچنا شروع کیا، اور اسی لیے جب فروری میں ان لوگوں نے درخواست دی قرآن سوزی کی تو پولیس نے ریفیوز کر دیا۔ یہی کام اگر وہ پہلے کر لیتے تو شاید اتنا بڑا معاملہ نہ ہوتا۔ بہرحال اس پہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ اس میں عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس رد عمل میں ظاہر پوری دنیا میں جو ہے وہ ہنگامے ہوئے، مظاہرے ہوئے، اور کئی ملکوں میں سویڈش ایمبیسیز جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے بند ہوئی، لیکن پھر وہ وہاں پہ انڈونیشیا میں اور ترکی وغیرہ میں سفارت خانے دوبارہ سویڈن کے کھل گئے، لیکن پاکستان میں سفارت خانہ ابھی تک بند ہے، اور ابھی شنید یہ ہے کہ شاید پورا سال بند رہے گا۔ اس کا نقصان ہو رہا ہے جن لوگوں نے سویڈن آنا ہے اپنے عزیزوں کو ملنے کے لیے یا بزنس کے سلسلے میں، یا سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو سویڈن کی یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے داخلے ہو گئے ہیں، لیکن ویزے کے لیے وہ ایمبیسی نہیں جا سکتے۔ اب ان یونیورسٹیز نے ان کو کہا ہے کہ آپ فیس نہ جمع کرائیں۔ اب کچھ اسٹوڈنٹس نے کوشش کیا ایران اور جا کے دبئی جا کے سویڈش ایمبیسی سے رابطہ کرے، لیکن انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا ہے۔ اب وہ اسٹوڈنٹ الگ پریشان ہے، اور وہ حکومت پاکستان کو، وزارت خارجہ کو، وزیر اعظم کو، یا جو پاکستانی ایمبیسی ہے سویڈن میں سے اور وزیر خارجہ، ان سب کو کہہ رہے ہیں کہ جی سویڈش حکومت پہ جو ہے وہ زور دیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے کہ یا تو ایمبیسی کو کھولا جائے یا ان اسٹوڈنٹس کے لیے حکومت بندوبست کیا جائے تاکہ وہ یہاں پہ آ سکیں، اور ظاہر ان کا مطالبہ بڑا جینون ہے۔ لیکن اب وہ بات ہو رہی تھی کہ جن لوگوں نے یہاں پہ عراق اور ترکی کی ایمبیسی کے سامنے قرآن جلانے کی اپلیکیشن دی تھی، پولیس نے ریجیکٹ کر دیا، وہ کورٹ میں چلے گئے۔ اب عدالت میں جا کے انہوں نے یہ بنیاد بنائی کہ سویڈن کے قانون کے تحت یہاں پہ آزادی رائے ہے، اور پہلے اس شخص کو ایک اجازت دی گئی قرآن جلانے کی تو ہمیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ تو عدالت نے ظاہر اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ عدالت نے کہا جی کہ پولیس نے ان کو اجازت نہ دے کے غیر قانونی کام کیا ہے، پولیس کو اجازت دینی چاہیے تھی، اور یہ جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ لیکن عدالت نے ایک چیز اس میں رکھی کہ اگر بہت ہی سنجیدہ قسم کی ریزنز ہوں، کنکریٹ ریزنز ہوں، تو پھر پولیس انکار کر سکتی ہے۔ حالانکہ پولیس نے جو انکار کیا تھا اس میں پولیس نے یہ بتایا تھا، اور اس میں جو سویڈن کی خفیہ ایجنسی ہے سیپو، اس کی رپورٹ بھی تھی کہ قرآن سوزی کے اگر ان واقعات کی اجازت دی گئی تو یہاں پہ نقص امن ہوئے گا، سویڈن کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور بلکہ سویڈن کی جو اپلیکیشن ہے نیٹو پہ وہ بھی اثر انداز ہوگی۔ لیکن مجھے معلوم نہیں کہ عدالت نے اس کو کیوں نہیں دیکھا، یا عدالت میں یہ چیز کیوں سامنے نہیں آ سکی۔ بہرحال یہ عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ ہونے کے بعد یہ منگل کے روز جو ہے وہ عدالت نے ڈسیزن دیا، اور آج 3-4 دن گزرنے کے بعد یہ کافی یہاں پہ ہیجان تھا لوگوں میں کہ کیا یہ دوبارہ قرآن سوزی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیا عدالت نے اب اس پہ مہر لگا دی ہے تو اب ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں بچا۔ یہ خاصی پریشانی تھی، لیکن اس حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے
اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے ایک اچھا قدم کیا. گورنمنٹ نے عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دی ہے. اب اپیل میں پولیس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ قرآن سوزی کے اگر ان واقعات کی اجازت دی گئی تو ملک میں نقصان ہوگا, کمیونٹیز میں رائٹس ہوں گے اور سویڈن کے لیے نقصان دہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم کیا پولیس نے, گورنمنٹ نے اس کو اچھے طریقے سے لیڈ کیا. اب میرا خیال ہے کہ یہاں کی حکومت کو, پولیس کو بڑے اچھے طریقے سے عدالت کو یہ باور کرانا چاہیے کہ آزادی رائے اپنی جگہ پہ اہم ہے, آزادی رائے بالکل ہونی چاہیے, لیکن اس آزادی رائے جس سے لوگوں میں نفرت پھیلے, جس میں سویڈن کو نقصان ہو, جس میں کسی مذہب کی توہین ہو, وہ آزادی رائے نہیں ہے. اور یہ سیکیورٹی کے ساتھ بھی مسئلہ منسلک ہے, سویڈن کی سلامتی کے لیے منسلک ہے. فن لینڈ جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بن گیا ہے, سویڈن ابھی رکا ہوا ہے, اور اس کے خلاف ترکی میں مظاہرے ہوئے ہیں. جو ریسنٹلی سویڈن کی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے منگل کے روز, سویڈن اس میں ترکی میں کافی مظاہرے ہوئے ہیں. ترکی پرائم منسٹر نے اس پہ رد عمل کا اظہار کیا ہے, پاکستان میں بھی رد عمل آیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کے فیصلے کے خلاف سویڈش پولیس اور گورنمنٹ نے بڑا اچھا قدم کیا ہے. اب اس کو اگر وہ لے کے آگے چلیں گے اور اس کو وہاں پہ وہ بتائیں گے, تو اگر اللہ کرے کہ عدالت ان چیزوں کو سمجھے, دیکھ لے اور اس قسم کا ڈیسیژن دے دے کہ آزادی رائے اپنی جگہ پہ, لیکن پولیس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے. اور اگر پولیس یہ دیکھے یا خفیہ ادارے بتائیں کہ اگر یہ اجازت دی گئی تو کمیونٹی کے لیے, لوگوں کے لیے اور سویڈن کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, تو اس کو حق حاصل ہے. اگر یہ فیصلہ آ گیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے لوگوں کا بھی جو میں تکلیف ہوتی ہے قرآن سوزی کے واقعات سے یا توہین کے واقعات سے, وہ بھی رک جائیں گے قانونی طور پہ, اور سویڈن کے لیے بھی اچھا ہوگا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اگلی عدالت ہے جہاں پہ جو اپیل گئی ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے دیکھے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ تھا قرآن سوزی کے حوالے سے, اور یہ جو ابھی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے, اب اس کی جو اس میں پروسیڈنگ ہوگی میں انشاءاللہ اپنے چینل کے ذریعے آپ کو بتاتا رہوں گا, آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے. اس کے لیے آپ جو ہے وہ دیکھتے رہیں, اور جن احباب نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی اس کو سبسکرائب کر لیں, تو وہ یہاں کی تمام چیزوں سے اپڈیٹڈ رہیں گے. اب مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.